الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما وقال الله تعالى في موضع آخر إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں، گزشتہ جمعہ میں مال خرچ کرنے کے متعلق باتیں آئی تھی. آج اسی کے متعلق ایک نیا موضوع ہے. عام طور پر لوگوں کی شکایتیں ہوتی ہیں کہ آمدنی کم ہے جس کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے. بعض لوگ تعویذ وغیرہ کے چکر میں جاتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ کسی نے کچھ کر دیا ہے. حقیقت بات یہ ہے، حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ انسان اپنی آمدنی کو بڑھا نہیں سکتا. آوک جو ہے اس کو بڑھانا یہ اس کے اختیار میں نہیں، لیکن خرچ کم کرنا یہ اس کے اختیار میں ہے. عام طور پر ہم جو چیز ہمارے اختیار میں نہیں ہے اس کے پیچھے ہم پڑتے ہیں، اور جو ہمارے اختیار میں ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے. جیسے ہمارے یہاں بھی ایسا گجراتی میں بھی کہا جاتا ہے، اردو میں بھی کہا جاتا ہے، بھائی جتنی چادر ہو نا اتنے پیڑ پہ لاؤ ورنہ ٹھنڈک لگے گی یا مچھر کاٹیں گے. تو آدمی کو چاہیے کہ اپنی آمدنی کے مطابق خرچ کا نظام بنائے، ورنہ پھر آدمی پریشان ہوتا ہے. آمدنی کو خرچ کرنے کے متعلق گزشتہ جمعہ کو تو کچھ بیان کیا تھا. مال خرچ کرنا ہے، کہاں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اس پر کیا فضیلتیں ہیں وغیرہ وغیرہ. آج اصل میں یہ بیان کرنا ہے کہاں خرچ نہیں کرنا ہے. ہمارا خرچ جو ہے تقریباً، میں بغیر کسی مبالغہ کے یہ کہوں کہ 40% سے زائد ہمارا خرچ جو ہے وہ بیکار ہے، فضول ہے، جس کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. دیکھا دیکھی ہے، فیشن ہے، ویسن ہے، شادی بیاہ ہے. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کیا. اللہ کے نبی کو نہیں بلایا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پتہ تک نہیں تھا کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا نکاح ہو چکا ہے. اور جب پتہ چلا تو یہ بھی نہیں کہا مجھے نہیں بلایا.
یہ بھی نہیں کریں. معلوم یہ ہوا اتنی سادگی تھی صحابہ اکرام کے زمانے میں. آج کل شادیوں کے اندر اتنی فضول خرچیاں ہوتی ہیں، اتنی فضول خرچیاں ہوتی ہیں کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے. قرض ہوتا ہے، لیا جاتا ہے، نہ جانے کیا 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 جاتا ہے. اس لیے آدمی خود گویا کہ اس کا ذمہ دار ہے کہ پریشانی اپنے اوپر مول لیتا ہے. وہی میں نے ابھی کہا کہ پیر جو ہے زیادہ پھیلا رہا ہے، چادر کم ہے، پریشانی ہوگی. اس آیت میں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ کے نیک بندوں کے صفات بیان فرمائے ہیں. وعباد الرحمن، جس کو قرآن کریم نے عباد الرحمن یعنی رحمان کے خاص بندے، رحمان کے بندے تو سب ہیں لیکن کوئی خاص بندے ہیں، ان کے بہت سارے کام بیان کیے گئے ہیں. انشاءاللہ وقتاً فوقتاً اس کو بیان کیا جائے گا. ابھی جو اس میں سے ایک بات بیان کرنی ہے، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، جب وہ خرچ کرتے ہیں تو اس میں حد سے تجاوز نہیں کرتے ہیں، حد سے زیادہ نہیں بڑھتے ہیں. ولم یقتروا، بخل بھی نہیں کرتے ہیں، ضرورت ہے وہاں پر خرچ نہ کریں ایسا بھی نہیں ہے. وکان بین ذلک قواما، درمیانی راستہ اختیار کرتے ہیں. اسراف کہتے کس کو ہے؟ فضول خرچی کہتے کس کو ہے؟ حد سے تجاوز کرنا، ضرورت میں زائد خرچ کرنا، اس کو اسراف کہا جاتا ہے. اگر کوئی آدمی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو مال دیا ہے، وسعت ہے، وہ دکان پر کوئی چیز خریدنے کے لیے گیا، مثال کے طور پر قلم خریدنے گیا، دکان والے نے قلم بتایا، ایک 20 روپے کا ہے، ایک 50 روپے کا ہے، ایک 100 روپے کا ہے. اس کی حیثیت ہے، قرض نہیں لیا ہے، استطاعت ہے، پریشانی نہیں ہے، اور وہ 100 روپے کا قلم خرید رہا ہے نا، یہ اسراف نہیں ہے، یہ اسراف نہیں ہے. اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ نے مال دیا ہے اور اس نے قرض بھی نہیں لیا ہے، پریشانی بھی نہیں ہے، استطاعت اور طاقت ہے، وہ خرید رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کو اسراف نہیں کہتے ہیں. ضرورت میں زائد خرچ کرنا، مثال کے طور پر ہمارے گھروں کے اندر کھانا بنتا ہے، بعض گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ ضرورت ہوتی ہے 2 آدمیوں کی، بنایا جاتا ہے 5 آدمیوں کا. اب بقیہ جو بچے گا اس کو پھینک دیا جاتا ہے، یہ اسراف ہے. عام طور پر پانی پینے گئے ہم، چاہے گھر میں ہو، مسجد میں ہو، کہیں بھی ہو، لیکن یاد رکھیے گا مسجد کا مال جو ہے اس کی اہمیت اور زیادہ ہے. یہ وقف کا مال ہے، مدارس ہے، مساجد ہیں، اس کا مال جو ہے اس کو بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ، اس میں پانی بھی ہم سے ضرورت سے زائد خرچ نہ ہو، اس کا اہتمام ہونا چاہیے. عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ پورا گلاس بھر لیا، ہم کو آتا ہی نہیں آدھا گلاس بھرنا، کبھی سیکھا ہی نہیں کہ آدھا گلاس بھرنا چاہیے. ہمیں پورا گلاس پینا ہے تو بھریے، کوئی منع نہیں کر رہا، لیکن آدھا پینا ہے، بھریں گے آدھا اور پھینکیں گے آدھا. ارے اللہ کے بندو، یہی آدھا کسی کی پیاس بجھانے کو کام آتا، کسی کو پیاسے کو اگر پلا دیتے تو اس کو کام آ جاتا. یہ فضول خرچی ہے، یہ اسراف ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتے ہیں. اسی طریقے سے گھر میں 2-3 آدمی ہیں، اس کے حساب سے آدمی گھر کی ضروریات کی چیز کو لاوے. فروٹ مثال کے طور پر لے آیا ہے، اب 2 آدمی ہیں، 2 کلو لے آیا ہے. اب ظاہر ہے کہ 1 کلو روزانہ نہیں کھائے، ایک دن میں نہیں کھا جائے گا آدمی. اب 2 دن کے بعد وہ آدھا جو ہے اس میں سے پھینکا جائے گا، یہ بھی اسراف ہے. بھائی ضرورت ہو تب آپ کو بازار میں مل جاتا ہے، تو جتنا ضرورت ہے اتنا ہی لیجیے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن بہت بار آدمی اگر اس پر سوچے گا تو بہت بڑی بات ہے. ہمارے اکابر جو ہے چھوٹی چھوٹی باتیں بیان کر کے ہمیں گویا کہ ہماری تربیت کرتے ہیں. یہ میری باتیں نہیں، میں تو خالی آپ کو سنا رہا ہوں. تو یہ حضرت قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کی باتیں میں آپ کو سنا رہا ہوں. اس کے علاوہ اسراف اور کیوں برا ہے، تو اس میں ایک میں نے دوسری آیت پڑھی ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. تبذیر، مبذر کس کو کہتے ہیں؟
گناہ میں خرچ کرنا. ابھی میں نے کہا تھا، وہ کیا کہا تھا؟ ضروریات میں خرچ زیادہ کرنا، ضروریات میں زیادہ خرچ کرنا. جیسے میں ابھی آپ کو مثال دی، گھر میں پھل لائے تو ٹھیک ہے، کھانے کی چیز ہے، ضروریات ہے، آدمی اچھی چیزیں کھاوے تو منع نہیں کر رہا، لیکن ضرورت ہے 1 کلو کی، 2 لا رہا ہے 3 کلو، کیونکہ سستا مل گیا. سستا تو مل گیا ٹھیک ہے، لیکن یہی سستا تجھے مہنگا پڑے گا، اس لیے کل کو تجھے 1 کلو پھینکنا پڑے گا اس میں سے. ہاں کسی کو دے رہا ہے، غریب کو کھلا رہا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. 1 کلو نہیں 5 کلو لائیے، اللہ نے دیا ہے، خرچ کیجیے. وہ تو گزشتہ جمعہ کو میں بتا چکا ہوں. یہاں تو یہ بتا رہا ہوں کہ کہاں خرچ نہیں کرنا ہے ہمیں. اس فضول خرچی کی وجہ سے ہم پریشان ہوتے ہیں اور پھر لوگوں کو شکایت کرتے پھرتے ہیں کہ ہمیں گویا کہ پورا نہیں ہوتا. حالانکہ آدمی کی جتنی آمدنی ہے اس کو پورے 30 دنوں پر تقسیم کر دے. مثال کے طور پر اگر کسی آدمی کے 30,000 روپے ہے تو 1,000 روپیہ روزانہ تقسیم کر دے. اب اس میں سے جتنا ہو سکے بچاوے. اب یہ نہیں کہ 1,000 جو ہے تو مجھے استعمال ہی کر لینا ہے، نہ، بلکہ اگر ہو سکے تو آدھا یا اس سے زائد بچانے کی فکر کرے، اور اس کو یہ ہمارے کام آئے گا. مال جو بچانا، جو حلال مال ہے اس کو بچا کر کے رکھیں گے، ضرورت کے وقت آپ کسی کے سامنے محتاج نہیں بنیں گے اور کسی غریب کی مدد کر سکیں گے، کسی ضرورت مند کی مدد کر سکیں گے. تو یہ اپنی آمدنی کے ذرائع کو بڑھا سکیں گے، یہ سب کچھ کر سکیں گے. لیکن آدمی ذرا سوچے کہ میں کہاں خرچ کر رہا ہوں. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، کسی کے ساتھ گئے، وہ بیچارہ چپل لینے گیا ہے مثال کے طور پر، تو وہ دکان میں ساتھ میں گیا، چلو میں بھی لے لیتا ہوں. حالانکہ میرے ابھی 6 مہینے چلیں گے، اب یہ پرانی چپل جو ہے میں اس کو ساتھ میں کر دوں، کسی غریب کو دے دیا، مسئلہ الگ، میں دینے کے بعد آج نہیں کر رہا ہوں. اب وہ ایسے پڑے پڑے سڑ جائیں گے اور نتیجتاً بھنگار میں جائیں گے، پھینکے جائیں گے. اگر یہی تو استعمال کرتا تو تیرے 6 مہینے اور نکل جاتے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آدمی جب سوچے گا نا اور اس کا جب حساب سالانہ کرے گا نا تو آدمی کو پتہ چلے گا، اوہو اتنی ساری میں نے فضول خرچیاں ہیں. ان المبذرین، تبذیر کرنے والے، بے جا خرچ کرنے، بے محل خرچ کرنے والے، گناہوں میں خرچ کرنے والے، کانو اخوان الشیاطین، اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے شیطان کا بھائی کہا ہے. کتنی بڑی نسبت ہے یہ. شیطان کا بھائی کہا ہے تو شیطان کا بھائی کون ہوگا؟ شیطان ہی تو ہوگا. شیطان کا بھائی شیطان ہی تو ہوگا. ذرا سوچیے، اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے جو مال دیا ہے اس کو بچا کر کے رکھنا چاہیے، بے محل بے جا گناہوں میں آدمی اس کو خرچ نہ کرے، فیشن کے اندر، ویشن کے اندر اور خلاف شریعت کاموں کے اندر اس کو بالکل خرچ نہ کرے. اور دوسری چیز کے اندر ہے مال ضائع کرنا. یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مال اللہ تبارک تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اس نعمت کا شکر ادا یہی ہے کہ آپ اس کا صحیح استعمال کریں. میں اس کو ایک مثال سے آپ کو سمجھاؤں. مثال کے طور پر کوئی آدمی حج میں سے یا عمرہ میں سے آیا اور اس نے آپ کو بہترین مصلی دیا. مصلی کا مقصد کیا ہے کہ آپ اس کو نماز پڑھو. آپ نے کہا جزاک اللہ خیرہ. حدیث میں آتا ہے اگر کسی نے جزاک اللہ خیرہ کہہ دیا تو اس نے بہترین بدلہ گویا کہ سب سے بہتر الفاظ اس نے کہہ دیے. فقط اب لگا فی الثنا، اس نے گویا کہ مبالغے کے ساتھ، یعنی اس نے جو دیا ہے نا اس کا بدلہ پورا دے دیا. بھائی اس کا مطلب یہ ہوا بھائی تو نے جو مجھے دیا ہے نا میں اس کا بدلہ نہیں چکا سکتا، جزاک اللہ خیرہ، اللہ ہی تجھے اس کا بہتر بدلہ دے رہے. یہ اس کا مطلب ہوتا ہے. تو بیچارہ خوش ہو گیا کہ بھائی مجھے ہدیہ دیا ہے، مصلی دیا ہے. ٹھیک، بات پوری ہو گئی. چند مہینے کے بعد وہ مصلی دینے والا آپ کے گھر پر آیا تو دیکھا کہ اس مصلی کے آپ نے 2 ٹکڑے کر دیے. ایک کو ایک دروازے پر رکھ دیا ہے، دوسرے کو دوسرے دروازے پر رکھ دیا پیر پوچھنے کے لیے. وہ آدمی بھلے بیچارہ کچھ نہ کہے چپ چاپ چلا جاوے واپس آپ کے گھر میں سے، لیکن آئندہ کبھی دے گا آپ کو؟ اس کو تو قدر ہی کہاں ہے. اتنا اچھا مصلی مدینہ منورہ سے، مکہ المکرمہ سے میں نے اس کے لیے خریدا تھا اور اس پیر پوچھنے کے لیے کارڈ بنا دیا. اس کو قدر کہاں ہے؟ آئندہ اس کو کوئی چیز نہیں دینی. دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ کا معاملہ ایسا ہی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے جو مال دیا ہے اس کا صحیح استعمال یہی شکر گزاری ہے.
اگر اس کو آپ غلط استعمال کر رہے ہیں، غلط چیزوں میں ضائع کر رہے ہیں، نہ یہ حرام چیزوں میں خرچ کر رہے ہیں، تو گویا کہ آپ اللہ تبارک تعالیٰ کی زبان سے بھلے الحمدللہ کہہ رہے ہو، زبان سے بھلے آپ گویا کہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو، اپنے مکان پر بھلے لکھ رہے ہو ھذا من فضل ربی، لیکن حقیقت میں اللہ تبارک تعالیٰ کی ناشکری کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری نعمتوں کا شکر گزاری کرو گے تو میں تمہیں اور بڑھا دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر ناشکری کی تو یاد رکھنا ان عذابی لشدید، یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ یہ دھمکی ہے، دھمکی، ان عذابی لشدید۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آدمی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو مال دیا ہے اس کو صحیح مصرف میں خرچ کرے۔ اس کے لیے کوئی چیز اگر خریدنی ہے تو گھر والوں سے مشورہ کر لے، اپنے دوست احباب سے پوچھ لے بھائی فلاں چیز میں خریدوں کہ نہ خریدوں، پہلے یہ دیکھیں میری ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ ضرورت نہیں ہے تو پھر خریدنے کا کیا کر گئے، ہم کاموں کا پیسے ہی خرچ کر رہا ہے۔ تو ضرورت ہے تو کتنی سے پوری ہوتی ہے وہ بھی ذرا سوچیں، کون سی چیز زیادہ ضروری ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دوں، گھر میں کھانے کا نہیں ہے اور یہ پھل فروٹ لے کر کے آ رہا ہے، ارے اللہ کا بندہ ابھی اناج لے کر کے ابھی اس کی ضرورت ہے، پھل فروٹ ایک دن نہیں کھاؤ گے تو چل جائے گا۔ تو اب اس کے لیے آدمی ذرا سوچے گا تو دماغ کام کرے گا کہ بھائی مجھے کون سی چیز خریدنی ہے اور کون سی چیز نہیں خریدنی ہے۔ اسی طریقے سے تعمیرات میں خرچ کرنا، تعمیرات میں ضرورت سے زائد خرچ کرنا، یہ وبال ہے، وبال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے اوپر ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ ایک صحابی کے مکان کے پاس سے گزرے، بہت بڑا اس زمانے کے اعتبار سے کہہ لیجیے بنگلہ بنایا تھا، حدیث میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، کہا کہ یہ بنگلہ کس کا ہے؟ کہا کہ فلاں کا ہے۔ کچھ نہیں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن صحابہ جو تھے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو پرکھ لیتے تھے، سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ دنیا میں رہنا ہے، چند دن رہنا، اور اتنا بڑا بنگلہ عالیشان۔ پھر وہ صحابی جب آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا، اس طرف آئے یوں پھیر لیا، وہ سمجھ گئے کہ کچھ نہ کچھ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہو گئے۔ صحابہ سے پوچھا کہ کیا بات ہے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تعلق میں کچھ فرق دیکھ رہا ہے؟ کہا کہ آپ کا بنگلہ دیکھا ہے، اس وقت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، فوراً گئے، کچھ نہیں کہا، اس پورے بنگلے کو گرا دیا کہ جس کو دیکھ کر کے میرا نبی ناراض ہوگا ایسے بنگلے میں رہ کر مجھے کبھی سکون نہیں مل سکتا ہے۔ اور پھر آ کر کے کہا بھی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا بھی نہیں۔ دوسری مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گزرے، دیکھا تو بنگلہ نہیں تھا، یہ کیا ہوا؟ تو دوسرے صحابے نے کہا کہ آپ ناراض تھے نا، اس وجہ سے انہوں نے گرا دیا۔ اس پر اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ عمارت جو ہے جو ضرورت سے زائد ہوگی یہ بنانے والے پر وبال ہے، وبال ہے، وبال۔ آدمی ضرورت میں خرچ کرے، آسائش ہو، اپنی ضروریات پوری ہو جاوے، نمائش، لوگوں کو دکھانا کہ لوگوں کے نظریں اٹھے کیسا بنگلہ بنایا ہے، یہ ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ سے ہماری دنیا بھی برباد ہوگی، آخرت بھی برباد ہوگی۔ یہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خلیفہ بابا فرید الدین شکر گنج مراد آبادی فرماتے ہیں کہ میں نے 600 اللہ والوں سے ملاقات کی تقریباً، اور ان سے میں نے 4 سوال کیے۔ ظاہر ہے ہمارا اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کسی ڈاکٹر کو پوچھا تو ہم کہتے ہیں دوسرے ڈاکٹر کو پوچھ لے گے، تیسرے کو پوچھ لے گے، سب کا ایک ہی ہو تو پھر کیا کہتا کہ نہیں بات تو سب کی ایک ہی ہے، اب ہم کو یہ کام کرنا ہے، علاج کرنا ہے نہیں کرنا ہے وغیرہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو 600 آدمیوں سے میں نے پوچھا، اللہ والوں سے 4 سوال کیے، ان تمام